يا رحمة للعالمين يا محمد. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیرت پروجیکٹ سیزن 4 ایپیسوڈ 34 غزوہ بنو قریظہ. ایک یہودی عورت نباش بن قیس نے خواب دیکھا کہ مسلمان خندق پر مصائب برداشت کر رہے ہیں، پھر یہ کہ خندق پر کوئی موجود نہیں، پھر یہ کہ مسلمانوں نے بنو قریظہ کا رخ کر کے انہیں بھیڑ بکریوں کی طرح ذبح کر دیا ہے. خندق سے مشرکین اور غطفانی قبائل کی واپسی پر بنو قریظہ کو شدید خوف نے گھیرے میں لے لیا. آپ علیہ السلام نے گھر پہنچ کر اسلحہ اتارا، اونٹ کی دھونی لی اور نماز ظہر ادا کی. اسی اثناء میں حضرت جبریل علیہ السلام لڑائی کا حکم لے کر حاضر ہو گئے. آپ علیہ السلام نے منادی کروا دی کہ سب عصر کی نماز بنو قریظہ کی بستیوں میں جا کر پڑھیں. صحابہ اپنے وقت کے حساب سے نکلے، کوئی پہلے کوئی بعد میں، لہذا کچھ صحابہ کرام نے رستے میں ہی اور کچھ نے وہاں جا کر عصر کی نماز ادا کی، جبکہ عصر کی نماز کا وقت نکل چکا تھا. بعض لوگوں نے تو عشاء کے بعد عصر کی نماز پڑھی تھی. آپ علیہ السلام نے دونوں گروہوں کو سرزنش نہ فرمائی. بنو قریظہ قلعہ بند ہو گئے اور چھتوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ازواج مطہرات کے خلاف ہرزہ سرائی کرنے لگے. آپ علیہ السلام صحابہ کے ساتھ بنو قریظہ کے قلعے کے پاس گئے اور انہیں مخاطب کر کے کہا کہ اے خنازیر اور بندروں کے بھائیوں اور شیطان کے پجاریوں، تم مجھے گالیاں دیتے ہو؟ کیا اللہ نے تمہیں رسوا نہیں کر دیا اور اپنا عذاب تم پر نازل نہیں کیا؟ اس پر انہوں نے کہا کہ اے ابو القاسم، آپ اس سے پہلے کبھی ترش زبان استعمال نہیں کیا کرتے تھے. اس کے بعد آپ علیہ السلام نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آگے بڑھو اور ان پر تیر برساؤ. ان کے ساتھ 50 تیر اندازوں کا دستہ تھا. تیر اندازی کے نتیجے میں بنو قریظہ چھپ گئے. پھر بنو قریظہ نے جوابی تیر اندازی کی. رات گئے آپ علیہ السلام نے لشکر کو آرام کا حکم دیا. لوگوں نے کھانا کھایا، آرام کیا. کھانے میں کھجور شامل تھی. اگلے دن مسلمانوں نے مسلسل تیر اندازی اور سنگباری کی. بنو قریظہ کے ایک شخص عامر بن سودا نے یہود کو اسلام لانے کا مشورہ دیا اور کہا کہ اسی میں تمہارا شرف اور تمہاری عزت ہے اور جان بھی بچ جائے گی. بنو قریظہ نے اسلام لانے سے انکار کر دیا تو انہوں نے انہیں مشورہ دیا کہ جزیہ ادا کرو، لیکن بنو قریظہ نے جواب دیا کہ ہمارے لیے جزیہ دینے سے قتل ہونا بہتر ہے. یہ شخص رات کے اندھیرے میں اپنی قوم کو چھوڑ کر نکل گیا، لیکن اتفاق سے مسلمانوں کے ہاتھ لگ گیا. محمد بن مسلمہ جو سیکیورٹی کے انچارج تھے، انہوں نے اسے جانے دیا. اس یہودی نے رات مسجد نبوی میں گزاری اور اس کے بعد مدینہ چھوڑ کر چلا گیا. آپ علیہ السلام کے سامنے اس کا ذکر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ ایک شخص کو اللہ عز و جل نے اس کی وفاداری کے سبب سے نجات دی. شروع میں یہود نے سخت مقابلہ کیا، لیکن جب 20 دن گزر گئے تو ان کی بے چینی بڑھ گئی. مسند احمد میں 25 دنوں کا ذکر ہے. بنو قریظہ نے نباش بن قیس کو اپنا ترجمان بنا کر صلح کے لیے بھیجا کہ ہمیں بنو نذیر کی شرائط پر جانے دیا جائے. ہمارے اموال اور ہتھیار آپ علیہ السلام رکھ لیں، جبکہ ہماری جانیں بخش دی جائیں، اور ہمیں اتنا سامان دے دیا جائے کہ ہم کسی علاقے تک پہنچ جائیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اب تمہاری نہیں بلکہ ہماری شرائط پر فیصلہ ہوگا. مذاکرات کی ناکامی پر بنو قریظہ کے سردار کعب بن اسد نے کہا کہ ہمیں بخوبی علم ہے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں اور ہم صرف حسد کی بنیاد پہ ان کے دین میں داخل نہیں ہوئے. ہم اس بدبخت حیی بن اخطب کی نحوست کی وجہ سے یہ حالات دیکھ رہے ہیں. کعب بن اسد نے بنو قریظہ کو کہا کہ ہم اسلام قبول کر لیتے ہیں، ہماری جانیں بھی بچ جائیں گی، مال بھی، اور ہم صحابہ کا مقام اور مرتبہ بھی حاصل کر لیں گے. لیکن بنو قریظہ نے انکار کر دیا اور کہا کہ ہم موسیٰ اور تورات کا دین نہیں چھوڑ سکتے. بنو قریظہ کے سردار نے دوسری تجویز یہ پیش کی کہ اپنی عورتوں اور بچوں کو خود ہی قتل کر کے میدان جنگ میں نکل جائیں اور خود بھی مارے جائیں. اس تجویز کا بھی مذاق اڑایا گیا. حیی بن اخطب نے کہا کہ ان بچوں اور عورتوں کا کیا قصور ہے کہ ہم خود ہی انہیں قتل کر دیں. تیسری تجویز یہ تھی کہ ہفتے کے دن مسلمانوں پہ حملہ کر دیں کہ مسلمانوں کو اس کی توقع نہ ہوگی کہ یہ یہود کی عبادت کا دن تھا. اس پر بھی اختلاف ہو گیا کہ ہم ہفتے کے دن کی حرمت کو پامال نہیں کر سکتے. جب یہود نے ہتھیار ڈالنے کا ارادہ کیا تو یہ چاہا کہ اپنے بعد مسلمان حلیفوں سے صورتحال کا جائزہ لے لیں. انہوں نے ابو لبابہ کو بلوا بھیجا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی. ابو لبابہ رضی اللہ عنہ وہاں پہنچے تو بچے اور عورتیں دھاڑے مار مار کر رونے لگے. ان کی یہ کیفیت دیکھ کر ابو لبابہ رضی اللہ عنہ پہ رقت طاری ہو گئی. اب یہود کے سرداروں نے ان سے صورتحال پوچھی کہ اگر ہم ہتھیار ڈال دیں گے تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا. انہوں نے اپنے حل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ مارے جاؤ گے.
لیکن انہیں فوراً احساس ہو گیا کہ ان سے بہت ہی سنگین غلطی ہو گئی ہے کہ ان کے اس اشارے کے بعد بنو قریظہ ہتھیار ڈالنے کے بجائے لڑائی کا فیصلہ کر سکتے تھے۔ یہ وہیں رونا شروع ہو گئے۔ کعب بن اسد نے ان سے وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت کر دی ہے۔ یہ سیدھے مسجد نبوی میں پہنچے اور اپنے آپ کو ایک ستون سے باندھ دیا۔ اس پر قرآن مجید کی سورہ الممتحنہ کی شروع کی آیات نازل ہوئیں کہ اللہ اور اس کے رسول سے خیانت نہ کرو۔ آپ علیہ السلام کو تشویش ہوئی کہ ابو لبابہ واپس نہیں آئے تو کسی نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستون سے باندھا ہوا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، اگر میرے پاس آ جاتے تو میں ان کے لیے استغفار کرتا، لیکن اب ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ بعد میں کہا جاتا ہے کہ ان کے بارے میں سورہ توبہ کی یہ آیات نازل ہوئی، وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ان کی توبہ قبول ہوئی اور آپ علیہ السلام نے ہی ان کو ستون سے کھولا اور مبارکباد دی۔ توبہ کی قبولیت پر انہوں نے اپنا 1/3 مال خوشی سے صدقہ کر دیا تھا۔ بنو قریظہ کی جنگ ایک اعصابی جنگ تھی۔ اللہ عز و جل نے بنو قریظہ کے دلوں میں رعب ڈال دیا، انہوں نے ہتھیار ڈال دی اور مسلمانوں کو فتح حاصل ہو گئی۔ محمد بن مسلمہ انصاری صحابی رضی اللہ عنہ کی زیر نگرانی مردوں کے ہاتھ باندھ دیے گئے، بچوں اور عورتوں کو الگ کر دیا گیا۔ اوس کے لوگوں نے بنو قریظہ کی سفارش کی کہ آپ علیہ السلام نے بنو خزرج کے خلفاء بنو قینقاع اور بنو نذیر کی جان بخشی فرمائی تھی اور مال کی عوض ان کو جانے دیا تھا، تو آپ بنو قریظہ کو بھی جانے دیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تمہیں پسند ہے کہ تمہیں میں سے کوئی شخص بنو قریظہ کے بارے میں فیصلہ کرے؟ تو اوس کے لوگوں نے کہا ہم سب اس پہ راضی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فیصلے کا حق بنو قریظہ کے حلیف قبیلہ اوس کے سردار سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو دے دیا۔ وہ جنگ خندق میں زخمی ہو گئے تھے اور مسجد نبوی کے قریب ایک خیمے میں زیر علاج تھے۔ بنو اسلم کی خاتون رفیدہ اس خیمے میں زخمیوں کا علاج کرتی تھی اور یہ ایک اعتبار سے موبائل کلینک تھا۔ اوس قبیلے کا وفد سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا، انہیں گدھے پر سوار کیا، ان کے نیچے چمڑے کا تکیہ رکھا اور رستے میں ان سے درخواست کرتے رہے کہ آپ نے بنو قریظہ کے بارے میں نرم فیصلہ کرنا ہے۔ بنو عبد اشل کا ایک شخص حضرت سعد بن معاذ کو بار بار بنو قریظہ کے حقوق یاد کروانے لگا، تو بھی حضرت سعد خاموش رہے، یہاں تک کہ اوس کے وفد نے پوچھا کہ آپ خاموش کیوں ہیں؟ اس پر انہوں نے کہا کہ اب سعد پر وہ وقت آ گیا ہے کہ وہ اللہ کے حکم کی تعمیل میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرے۔ یہ بات سن کر وفد کے کچھ لوگ مایوس ہو گئے اور مدینہ میں قیدیوں کی موت کی خبر پھیلا دی گئی۔ حضرت سعد بن معاذ جب آپ علیہ السلام کے پاس لائے گئے تو آپ نے لوگوں سے کہا کہ اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ مہاجرین نے سمجھا کہ آپ نے انصار کو حکم دیا، جبکہ انصار کا فہم یہ تھا کہ یہ حکم سب کے لیے تھا۔ بہرحال انصار نے کھڑے ہو کے انہیں سواری سے اتارا۔ آپ علیہ السلام نے انہیں خبر دی کہ یہود اور مسلمان دونوں اس معاملے میں حضرت سعد کو حکم اور جج بنا رہے ہیں۔ حضرت سعد بن معاذ نے فیصلہ سنانے سے پہلے دونوں فریقین سے رضامندی طلب کی۔ دونوں فریقین نے رضامندی کا اظہار کیا۔ پھر انہوں نے ایک کونے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ کیا ان پر بھی میرا فیصلہ لاگو ہوگا؟ اور مراد آپ علیہ السلام تھے۔ آپ علیہ السلام نے جواب میں کہا کہ ہاں۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ بنو قریظہ کے جنگجو مرد قتل کر دیے جائیں، عورتیں اور بچے قیدی بنا لیے جائیں اور اموال تقسیم کر دیے جائیں۔ آپ علیہ السلام نے اس فیصلے پر فرمایا کہ سعد نے وہی فیصلہ فرمایا جو کہ 7 آسمانوں کے اوپر کے رب کا فیصلہ ہے۔ حضرت سعد کا یہ فیصلہ تورات کا فیصلہ تھا کہ کتاب مقدس استثناء باب 20 میں یہ بات موجود ہے کہ جو تجھ سے صلح کے بجائے لڑنا چاہے تو اس کا محاصرہ کرنا، اور جب تیرے قبضے میں آ جائے تو پھر مردوں کو تلوار سے قتل کرنا، جبکہ عورتوں، بچوں اور اموال کو اپنے لیے رکھ لینا۔ بعض مستشرقین نے اس فیصلے پر اعتراض کیا ہے، حالانکہ تورات میں گنتی باب 31 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مدیانیوں سے جنگ کرنے کے بعد ان کے مردوں کو قتل کیا، ان کی عورتوں اور بچوں کو قیدی بنایا، ان کی بھیڑ، بکریاں اور مال و اسباب لوٹ لیا اور ان کے گھروں کو آگ لگا دی۔ قیدی مردوں کو اسامہ بن زید کے گھر میں، جبکہ عورتوں اور بچوں کو بنو نجار کی ایک خاتون کے گھر رکھا گیا کہ جن کا نام رملہ بنت حارث ملتا ہے۔ بالغ اور نابالغ کی تمیز کے لیے زیر ناف کے بالوں کو بنیاد بنایا گیا کہ اگر وہ اگے ہوئے تھے تو اس کو بالغ شمار کیا گیا اور جس کے نہیں اگے تھے تو اسے نابالغ سمجھ کے چھوڑ دیا گیا۔ سزا کے نفاذ کے لیے آپ علیہ السلام نے مدینہ کے بازار سوق المناخہ کا چکر لگایا۔ وہاں قریب میں گہری خندق کھدوائی گئی، پھر بنو قریظہ کے مردوں کو باری باری لایا جاتا اور قتل کر کے اس خندق میں پھینک دیا جاتا۔ قتل کرنے میں حضرت علی، زبیر اور اسلم انصاری صحابی شامل تھے رضی اللہ عنہ۔ کعب بن اسد سے بقیہ قیدی پوچھتے تھے کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے، تو وہ یہی کہتا تھا کہ دیکھ نہیں رہے کہ جو جا رہا ہے وہ پلٹ نہیں رہا۔ شام تک سب کو قتل کر دیا گیا۔
جاری ہے. جزاکم اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. يا رحمة للعالمين يا محمد